بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 30 اگست 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار اصلاح کے لیے مہلت۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرنے والے سعودیوں کو اصلاح حال کے لیے 180 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ تجارتی پردہ پوشی کے جرائم میں ملوث افراد کو مہلت کے دوران اصلاح کرنے پر مؤثر بماضی انکم ٹیکس بھی معاف کر دیا جائے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے تجارتی پردہ پوشی کے جرائم کے انسداد کے نئے قانون کی منظوری دی ہے اور سرکاری گزٹ میں اس کی تفصیلات شائع کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق تجارتی پردہ پوشی کے قانون میں وضاحت کی گئی ہے کہ وزارت تجارت، وزارت داخلہ 60 روز کے اندر افرادی قوت اور سماجی بہبود، سرمایہ کاری کی وزارتوں اور منفرد اقامہ مرکز کے ساتھ تعاون سے اصلاح حال کا لائحہ عمل جاری کرے۔ اصلاح عمل میں تجارتی پردہ پوشی جرائم کے انسداد کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے مطلوبہ ضوابط متعین کیے جائیں گے۔ نئے قانون میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ تجارتی پردہ پوشی میں ملوث جن افراد کو انکم ٹیکس سے استثناء دیا گیا، اس میں وہ افراد شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے تجارتی پردہ پوشی کا جرم نئے قانون کے اجراء کے بعد کیا ہوگا۔ جو تجارتی پردہ پوشی کے مجرم پائے جائیں گے، جن کا کیس پبلک پراسیکیوشن یا متعلقہ عدالت کو بھیج دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ تجارتی پردہ پوشی جرائم کے انسداد کے نئے قانون نے متعلقہ سرکاری اداروں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وزارت تجارت کے علاوہ وہ بھی تجارتی پردہ پوشی کی خلاف ورزیوں اور جرائم کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ وزارت تجارت کے علاوہ متعلقہ اداروں کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ آن لائن ذرائع استعمال کر کے تجارتی پردہ پوشی کی خلاف ورزیوں ریکارڈ کریں۔ اس سلسلے کے جرائم ثابت ہونے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے کام لیں۔ نئے قانون میں ایک بڑی سہولت یہ دی گئی ہے کہ جو لوگ مقررہ ضوابط کے مطابق تجارتی پردہ پوشی کی سرگرمیوں کی اطلاع دیں گے، ان کی سزا کم بھی کی جا سکتی ہے اور سزا مکمل طور پر معاف بھی کی جا سکتی ہے۔ آسٹریلیا سعودی شہری کے لیے تمغہ شجاعت۔ آسٹریلیا میں سعودی اسکالر نے 50 سالہ شہری کو غرقاب ہونے سے بچا کر سعودی عرب کا نام روشن کر لیا۔ آسٹریلیا کے گورنر جنرل نے القصیم یونیورسٹی کے اسکالر احمد المحمید کو تمغہ شجاعت سے نوازا اور خدمات کا اعتراف کیا۔ احمد پہلے غیر ملکی ہیں جنہیں آسٹریلیا میں تمغہ شجاعت ملا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق احمد نے بتایا کہ ایک دن اپنے دوستوں کے ہمراہ ڈاکلینڈ دریا کی سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ اچانک کسی نے مدد کے لیے پکارا۔ فوری طور پر دریا میں ڈوبتے ایک شخص پر نظر پڑی۔ احمد کے مطابق فوراً ہی دریا میں چھلانگ لگا دی اور ڈوبتے ہوئے شخص کو کھینچ کر دریا کے کنارے لے آیا۔ دریا کا وہ حصہ جہاں آسٹریلیا کا شہری ڈوبنے والا تھا شارک کے لیے مشہور ہے، اس سے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ احمد نے بتایا کہ سعودی معاشرے کی اخلاقیات اور دین اسلام کی تعلیمات پر لبیک کہتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی اور ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ آسٹریلیا کے گورنر جنرل نے مجھے نہ صرف کہ تمغہ شجاعت سے نوازا بلکہ توصیفی سند بھی دی ہے۔ احمد نے بتایا کہ اس نے کمپیوٹر میں ماسٹرز کی تعلیم مکمل کر لی ہے اور اب وطن عزیز سعودی عرب واپس آ گیا ہوں۔ احمد نے امدادی کارروائی کے دوران دلچسپ صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مشکل اس وقت پیش آئی جب میں اس 50 سالہ انسان کو دریا کے بھنور سے نکال کر کنارے لے آیا، مگر بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے اسے تنہا نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کا وزن 120 کلو گرام تھا۔ راہ گیروں کی مدد سے میں نے اسے دریا سے نکالا اور اس کے جسم میں پانی بھر گیا تھا۔ اسے طبی معائنے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مشتبہ کرونا کیس کے بعد لگژری کروز واپس۔ سعودی عرب میں پہلا لگژری کروز سلو اسپرٹ کرونا وائرس کے ایک مشتبہ کیس کا پتہ چلنے کے بعد اپنا سفر مکمل کرنے سے قبل سنیچر کو کنگ عبداللہ اکنامک سٹی پورٹ پر واپس آ گیا۔ پروگرام کے مطابق لگژری کروز کو یمبے اور نیوم میں راس ابیز سے گزرتے ہوئے اتوار کی صبح واپس آنا تھا، تاہم تمام مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جہاز پہلے ہی واپس آ گیا۔ سلور اسپرٹ نے پروگرام کے مطابق جمعرات کو کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں پورٹ سے سیاحتی ٹور کا آغاز کیا تھا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں سمندری سیاحت کے لیے سلور اسپرٹ کی رجسٹرڈ کیا گیا۔ پہلی بار تنفس سلوگن کے تحت لگژری کروز کے ذریعے سمندری تفریح سیر کا پروگرام بنایا گیا تھا۔
سعودی عرب کے اس پہلے تفریحی بحری جہاز میں سیاحت کے شوقین افراد سوار ہیں اور انہیں بحیرہ احمر کے کنارے واقع مختلف سیاحتی مقامات کی سیر کرائی جانی تھی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سلور اسپرٹ کروز شپ کی انتظامیہ کی جانب سے بھیجے گئے اس خطہ میں خاتون کورونا میں مبتلا ہونے کی اطلاع دی گئی۔ بتایا گیا کہ مشتبہ مریض کو جہاز کے محفوظ حصے میں الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ جہاز کے تمام مسافروں کو الگ تھلگ کرنے سے متعلق رپورٹ درست نہیں، جبکہ کورونا کے مشتبہ کیس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی۔ جازان میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر چھاپے۔ سعودی عرب میں جازان میونسپلٹی نے الدرب کمشنری کی الشقیق تحصیل میں صحت عامہ کے اداروں پر 547 چھاپے مارے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے غیر ملکی ورکرز کی رہائش عمارتوں پر متعلقہ اداروں کے تعاون سے 30 چھاپے مارے گئے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق الشقیق بلدیہ کے قائم مقام چیئرمین ہادی بن علی عتودی نے بتایا کہ مارکیٹوں، باربرز کی دکانوں، ریستورانوں، شادی گھروں اور گیسٹ ہاؤسز پر چھاپے مارے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ چھاپوں کے نتیجے میں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی۔ بعض مقامات پر حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی، جبکہ بازاروں اور غیر ملکی ورکرز کی رہائش عمارتوں میں سماجی فاصلے کی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی۔ ہادی بن علی عتودی نے بتایا کہ بلدیاتی کونسل کے افسران نے غیر ملکی ورکرز کی رہائش گاہوں کو سینیٹائز کرایا، جبکہ مختلف محلوں، سڑکوں اور اداروں سے 1275 ٹن کچرا اور 570 ٹن تعمیراتی ملبہ ہٹایا گیا۔ حائل میں ایرف قلعہ سیاحوں میں مقبول کیوں؟ سعودی عرب کے حائل ریجن میں ایرف قلعہ آثار قدیمہ اور سیر و سیاحت کے شائقین میں مقبول ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق حائل گونریٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایرف قلعے کی ویڈیو جاری کی۔ یہ قلعہ 440 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ایرف قلعہ دیکھنے کے لیے گروپوں کی شکل میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ جدید قدیم ثقافت کا حسین سنگم ہے۔ سطح مرتفع پر قلعہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کے سامنے نچلے حصے میں عصر جدید کے منصوبے روبہ عمل ہیں۔ یہ قلعہ 11ویں صدی کے اواخر اور 12ویں صدی کے شروع میں تعمیر کیا گیا۔ اس میں 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان سے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ قلعہ حائل کے اہم تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ مملکت میں نئے تعلیمی سال کا آغاز اتوار سے۔ سعودی عرب میں اتوار 30 اگست سے نئے تعلیمی سال کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مملکت بھر میں 60 لاکھ طلبہ میرا اسکول میرے گھر کے عنوان سے تعلیمی سال کی شروعات کریں گے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر پہلے 7 ہفتے آن لائن کلاسیں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزراء تعلیم کی جانب سے تمام ریجن میں درسی کتب اور دیگر اشیاء اسکولوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ وزارت تعلیم کی جانب سے آن لائن تعلیم کے لیے میرا اسکول کے عنوان سے شروع کیے جانے والے ڈیجیٹل پروگرام کے حوالے سے تمام تکنیکی معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد اسے لانچ کیا گیا تاکہ طلباء و طالبات اس حوالے سے مستفید ہوں۔ وزارت تعلیم نے سیٹلائٹ پر 23 ایجوکیشنل چینلز بھی شروع کیے ہیں، جن کے تعلیمی پروگراموں کو یوٹیوب پر بھی دیکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ طلباء جو وقت مقررہ پر اس پروگرام سے مستفید نہ ہو سکے ہوں وہ یوٹیوب پر سبق دیکھ سکتے ہیں۔ میرا اسکول پروجیکٹ کے تحت 7 لاکھ کے قریب طلباء جو 2,50,000 کے قریب آن لائن کلاسوں کے انعقاد کرنے کے لیے 5,25,000 اساتذہ کی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ آن لائن کلاسوں کا آغاز روایتی طریقے سے کیا جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر طلباء مقررہ وقت پر اپنے اپنے سسٹم میں لاگ ان ہوں گے اور بعد ازاں قومی ترانہ سنا جائے گا، جس کے بعد معمول کی ورزش ہوگی۔ بعد ازاں کلاس روم میں پہنچ کر مقررہ پیریڈ کے مطابق پڑھائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔